بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصی نعما ولادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا وجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللهم صل على محمد. خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ جو بھی نیک کام کرے، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے پاک اور طیب زندگی عطا کریں گے. آج حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے وصال کا دن ہے. اسی مناسبت سے چند عرائض عرض کروں گا. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، بتانا ضروری ہے کہ آج کے مجلس کے بانی راجہ یونس ہیں. خداوند تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ اعلان بھی ضروری سمجھتا ہوں، دوسرے مومنین و مومنات بھی جو اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یعنی کسی رمضان کے دوران جو پروگرام ہو رہے ہیں ان کی اسپانسرشپ اپنے ذمہ لینا چاہتے ہیں تو انجمن سے رابطہ کریں. خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ جو بھی نیک کام کرے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، شرط ہے کہ ایمان پر ہو، خدا اسے ایک پاک و پاکیزہ زندگی عطا کرے گا. حضرت خدیجہ الکبریٰ پیغمبر پاک کی سب سے پہلی زوجہ ہے اور سب سے پہلے خواتین میں ایمان لانے والی ہیں اور سب سے پہلے پیغمبر کی مدد کرنے والی ہیں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ عقل کی انتہا پر فائز تھیں. اس لیے مسلمانوں کی حدیث کی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری میں لکھا ہے، سنن بخاری میں لکھا ہے کہ کانت احسن نساء جمالا، کہ وہ خوبصورتی کے لحاظ سے خواتین میں سے سب سے بلند مرتبے پر تھیں. وَأَكْمَلُهُنَّ عَقْلًا، اور عقل کے لحاظ سے کامل ترین خاتون تھی. وَأَتِمُّهُنَّ رَأْيًا، رائے کے لحاظ سے، اپنی نظریے کے لحاظ سے وہ خواتین کے اہتمام پر تھی، یعنی مکمل خاتون تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ تجارت کا کام کرتی تھی اور 400 ملازم تھے ان کے پاس، اور جب ان کا تجارت کا قافلہ چلتا تھا تو اس میں 80 کے لگ بھگ اونٹ ہوا کرتے تھے. اور یہاں پر میں آپ خدمت میں عرض کیا کہ وہ ایک عاقلہ خاتون تھیں. انسانی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کا عقل انتہا درجے پر ہو. اور عقل کی تعریف کی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، العاقل ان یکون فیہ ثلاث خصائل، عقل کے لیے ضروری ہے کہ اس میں 3 کوالٹی ہوں. یجیب اذا سئل، جب اس سے پوچھا جائے تو جواب دے، جواب دینے کے قابل ہو.
مشورہ آپ سے کرتے ہیں، کسی بارے میں رائے اس سے لیتے ہیں، کوئی مشکل آپ اپنی حل کروانا چاہتے ہیں تو وہ جواب دے سکے. اور یہ بھی یاد رکھیں، جس آدمی سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ جواب دے. محفل بری ہوتی ہے، لوگ عالم دین سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، وہ عالم دین کے بغل میں بیٹھا ہوا وہ جواب دے رہا ہوتا ہے. بھائی عالم دین کا احترام یہ ہے کہ سوال اس سے کیا جا رہا ہے وہ جواب دے. اور عجیب یہ، اس سے عجیب تر یہ، ایک آدمی کو شریعت سے واسطہ ہی نہیں ہے، اور شریعت کے احکام پر عمل ہی نہیں کرتا، شریعت سے اسے سروکار ہی نہیں ہے، نماز اس نے کبھی پڑھی نہیں ہے، لیکن شرعی معاملات میں بعض کا جواب دے رہا ہوتا. امام فرماتے ہیں عاقل ہو جب اس سے سوال کیا جائے تو جواب دے. وَيَنْتِقُ إِذَا عَجَزَ الْقَوْمُ عَنِ الْكَلَامِ، وہ بات کر لے اس وقت جب سارے خاموش ہو جائیں، جواب نہ دے سکیں. وہ کلام کر رہا ہوں. اس کی بہترین مثال زینب کبریٰ کا کوفہ کے بازار میں خطبہ ہے، یا یزید کے دربار میں خطبہ ہے، جب تمام لوگ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا. ان ملعونوں کو تو بیوی بولی ہے وہاں پر. وَيُشِيرُ الَّذِي يَكُونُ بِهِ صَلَاحُ أَهْلِ الْمِلَّةِ، اور مشورہ دے، ایسا مشورہ دے جس میں قوم و ملت کی صلاح و بہتری پائی جاتی ہے. اور بی بی سلام اللہ علیہ کی دوسری خصوصیت تھی، بیوی مواحد تھیں. یعنی توحید کا اقرار بی بی نے اس وقت کیا جب سارے لوگ کفر پر تھے، اور بی بی سلام اللہ علیہ کا خاندان پورا ایمان پر تھا اور توحید کا پرچار کرنے والا تھا. آپ کے والد گرامی خویلد، یمن کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں حجر اسود کو یہاں خانہ کعبہ سے اکھاڑ کر کے یمن لے جانا چاہتا ہوں. آپ کے والد گرامی میدان میں آئے، کہا کہ کون ہے، کس کی جرت ہے کہ اس حجر اسود کو اپنی جگہ سے اکھاڑے. کوئی جرت نہیں کر رہا تھا، اور کوئی سامنے نہیں آیا. اور یمن کے بادشاہ نے اپنے فیصلے سے انصراف کیا، مجبور ہو گیا. اور ان کے بعض روایات میں ہے کہ ماموں تھے ورقہ بن نوفل، وہ ان کو یہود اور نصارہ کی کتابوں کا علم تھا، اور خود بی بی نے ذرا برابر، باوجود کے کہ مکہ کفر سے اور شرک سے بھرا ہوا تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بی بی نے ذرا برابر بھی جو ہے وہ ان عادات اور رسومات کی طرف توجہ نہیں کی. اس لیے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں، ائمہ علیہ السلام کی زیارات میں پڑھتے ہیں، لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا، اور اے ائمہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو خدا نے پاک رحموں سے گزار کے یہاں تک پہنچایا. توحید پر کاربند تھے. تیسری خصوصیت بیوی کی ولایت مداری ہے، ولایت پر چلنا، ولایت کو فالو کرنا، نبوت اور امامت کا ساتھ دینا. جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا رشتہ داروں کے درمیان، تو پیغمبر گرامی نے مدد کے لیے پکارا، کسی نے حامی نہیں بھری، صرف امیر المومنین نے حامی بھری. امیر المومنین نے حامی بھری تو وہاں پر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہاں تشریف فرمائیں سب کے لیے لازم ہے کہ علی کی اتباع کریں. اور وہاں سے ہی بی بی خدیجہ کبریٰ نے جس طرح نبوت کی اتباع کی، اس طرح امامت کی بھی اتباع. جہاں یہ سب سے پہلے ایمان لانے والی تھی، وہاں یہ سب سے پہلے امامت کا اقرار کرنے والی تھی. سب سے پہلے جو نبوت کا اقرار کیا وہ بیوی سلام اللہ علیہ نے کیا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے قریب 3 افراد نماز پڑھ رہے ہیں، 2 مرد ہیں 1 خاتون ہے.
ایک بزرگ ہے، ایک بچہ، ایک خاتون ہے. میں نے سوال کیا یہ کون ہے؟ تو بتانے والوں نے کہا کہ یہ آگے محمد ہے جس نے اعلان نبوت کیا ہے، اس کے پیچھے اس کا چچا زاد بھائی ہے علی، اور اس کے پیچھے جو خاتون کھڑی ہیں ان کی زوجہ ہیں. بہادری ایک خصوصیت تھی. عرب میں کئی بہادر خواتین تھیں جنہوں نے ولایت اور امامت کا ساتھ دیا ہے. انہیں میں سے جو ان کی سرخیل تھیں، سرتاج تھیں، وہ خدیجہ کبریٰ تھی. بڑی گزری ہیں خواتین کہ اہل بیت کا ساتھ دیا. ان میں سے کہ ام الخیر، امیر شام نے انہیں بلایا اور یہ بزرگ ہو چکی تھیں، چل نہیں سکتی تھی، کنیزوں نے سہارا دیا ہوا تھا. دربار میں پہنچی ہیں. امیر شام نے کہا کہ خاتون، تو وہ خاتون ہے جو صفین میں ہمارے مخالف تھی اور علی کی فوج کو ہمارے خلاف بھڑکا رہی تھی. تو وہ ہے جس نے علی کی فوج کو شجاعت سکھائی ہے، اور تو تھی جو کہتی تھی کہ خدایا علی کی فوج پر رحمت نازل کر. تو ہاں میں وہی ہوں، آج بھی کہتی ہوں، اور آج بھی علی کا ساتھ دینے والی. ذرا برابر نہیں کریں، گھبرائیں. اور انہی خواتین میں سے ایک اور خاتون تھی، جنگ سے واپس آ رہی ہے، 3 لاشیں اونٹ پر رکھی ہوئی ہیں. میں صحابیات کا ذکر بہت کم ہوتا ہے. بڑی شجاعت دکھائی صحابیات نے، پیغمبر کی صحابہ خاتون نے. ام عامر ہیں، جنگ احد میں میدان میں کھڑی ہیں، جب سارے بھاگ گئے یہ میدان میں کھڑی ہیں. ایک خاتون مدینہ سے آئی ہیں باہر، اس جنگ میں ان کا شوہر بھی ہے، والد بھی ہے. میدان میں آئی ہیں تو ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھتی ہیں. آدمی سے پوچھتی ہیں کہ رسول اللہ کی خبر کیا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ کا شوہر مارا گیا ہے. کہا مجھے شوہر کی پرواہ نہیں ہے، اپنے والد کی پرواہ نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کی کیا خبر ہے. انہیں خواتین میں سے خاتون ہیں، 3 جنازے اونٹ پر رکھے ہوئے ہیں، مدینہ کی طرف رواں جنگ کے بعد. والد کا جنازہ ہے، بھائی کا جنازہ ہے، شوہر کا جنازہ ہے. بڑی اطمینان سے چل رہی ہیں. کسی نے پوچھا کہ 3 جنازے تو نے اٹھائے ہوئے ہیں، اطمینان سے کیوں چل رہی؟ کہا میرے رسول اللہ سلامت ہیں، خدا کا حبیب سلامت ہے. یہ خواتین تھیں جنہوں نے اسلام میں کارنامے رقم کیے ہیں، اور ان خواتین کے مین پر ہیں خدیجہ کبریٰ. بائیکاٹ ہوا ہے، شب ابی طالب میں زمین پر سو رہی ہیں، خاک پر سو رہی ہیں، لیکن بہادری کی مثال رقم کر رہی ہیں، پیغمبر کا ساتھ دے رہی، ذرا برابر نہیں ہٹ رہی پیچھے. آخری خصوصیت جو میرے ذہن میں آئی ہے، جو میں نے رقم کی ہے، جو وقت اجازت دیتا ہے، وہ ایثار ہے خدیجہ کبریٰ. اتنا مال، اتنی پراپرٹی، اتنا بیلنس، سارا خدا کے راستے میں خرچ کر دیا، اپنے لیے ذرا برابر نہیں چھوڑا. شب ابی طالب میں کئی دن کئی راتیں فاقوں میں گزار رہے ہیں. کون سی خاتون ملکۃ العرب، کون سی خاتون جس کے حساب و کتاب کا سلسلہ جب سالانہ آتا تھا تو سونے کا ایک ڈھیر لگا دیا جاتا تھا مکے کے درمیان. اتنی پراپرٹی ہونے کے باوجود فاقوں کی زندگی گزار رہی ہیں. ایثار، انفاق اور ایثار میں فرق ہے. انفاق یہ جو آپ ایکسٹرا آپ کے پاس کسی کو خدا کے راستے میں دے دیتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. لیکن ایثار یہ ہے کہ خود نہ کھائیں، دوسرے کو دے دیں. اہل بیت روزہ رکھتے ہیں، افطاری کے وقت
انہیں ضرورت ہے کھانے کی لیکن خدا کے راستے میں دے دیتے ہیں، خود بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، ساری اور افطاری پانی سے کرتے ہیں۔ خدیجہ کبریٰ بھی اس طرح تھی، سارا مال خدا کے راستے میں قربان کر دیا۔ آخری وقت بھی خدیجہ کبریٰ کا آ گیا۔ بی بی خدیجہ کبریٰ ہیں، گھر میں تشریف فرما ہے اور اپنی بیٹی سے کہتی ہیں کہ جائیں اپنے بابا کو کہیں کہ اماں جان کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کفن کے لیے پیسے نہیں ہیں، خواہش کر رہی ہوں، تمنا کر رہی ہوں، درخواست کر رہی ہوں کہ آپ مجھے اپنے اس لباس میں کفن دیں جس لباس کے زیب تن ہوتے ہوئے خدا کی وحی آپ پر نازل ہوتی۔ بی بی فاطمہ آتی ہیں، کہتی ہیں بابا جان، والدہ نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ڈائریکٹ آپ سے کوئی بات کروں، کوئی درخواست کروں، مجھے آپ اس لباس میں کفن دیں جو وحی کے دوران آپ کے زیب تن ہوتا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ خدیجہ سے کہو کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اس لباس میں کفن دوں جو وحی کے دوران میرے بدن پر ہوتا ہے۔ یہ کہنا تھا رسول اللہ کہ خدا کی طرف سے وحی آ گئی، جبرائیل آ گئی۔ جبرائیل نے کہا رسول اللہ خدا آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدیجہ سے کہیں کفن کی پریشانی نہ کریں، خدا جنت سے ان کے لیے کفن کا انتظام کر رہا۔ بی بی دنیا سے جانے والی ہیں، اسماء بنت امیس کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور رونا شروع کر دیا۔ اسماء بنت امیس نے کہا کہ بی بی آپ نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دی، آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑا، آپ نے ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھا ہے، غریبوں کا آپ نے خیال رکھا ہے، یتیم نوازی آپ نے کی ہے، مکہ کے یتیم آپ کے پیسوں پر پلے، پھر کیوں گھبرا رہی، کیوں رو رہی؟ فرمانے لگی میں اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہوں۔ اسماء وعدہ کرو اس کا خیال رکھو گی، میرے بعد یہ بیٹی میری مشکلات کا شکار نہ ہو، بچے میری بیٹی کو تنگ نہ کرے، کوئی میری بیٹے کو تماچے نہ مارے، کوئی میری بیٹی کو نہ ستائے۔ اسماء شادی کی رات دلہن کو، بچی کو اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے، میں نہیں ہوں گی میری طرف سے میری بیٹی کے لیے ماں کا کردار ادا کرنا۔ شادی کی رات آ گئی، خواتین بی بی فاطمہ کے ارد گرد اکٹھی تھیں۔ ایک دفعہ پیغمبر داخل ہوئے، کہا تمام چلی جائیں، میں اپنی بیٹی سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تمام خواتین چلی گئی، اسماء رکی ہوئی ہیں۔ آواز دی، اسماء تو نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے، لیکن میں خدیجہ الکبریٰ کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا خدیجہ الکبریٰ سے کہ شادی کی رات آپ کی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، اس کے لیے ماں کا کردار ادا کروں گی۔ اسماء تو نے وصیت نبھائی، لیکن کاش کہ اس وقت ہوتی جب وصیت کے عمل کرنے کا وقت تھا۔ کچھ لوگ آئے جنہوں نے آ کر بی بی کے گھر کو آگ لگائی، کچھ لوگ آئے جنہوں نے بی بی کو ستایا، اور بی بی کو ستا کر بی بی خدیجہ الکبریٰ کے روح کو تکلیف دی۔ خدایا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج کی مجلس کا ثواب آج یونس صاحب کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی بخشش فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔